बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 29 अप्रैल और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है, लेकिन एक तवील अरसे से इमरान खान साहब से ना ही सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें होने दी जा रही हैं और ना ही उनकी फैमिली मेंबर्स की मुलाकातें हो रही हैं। और ये मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो किसी और ने नहीं, बादशाह सलामत ने लगाई है। बादशाह सलामत का हुक्म चलता है और उसको टिकटॉकर जो हैं वो इसको अमल दरामद करती हैं और उस पर 100% अमल हो रहा है। और ये रिकॉर्ड की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर भी अमल नहीं किया जाता और हाई कोर्ट के अहकामात पर भी अमल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उन जजेस पर भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के उन जजेस पर भी बात नहीं मानी जाती जो कि पीसीओ के जजेस हैं, जो कि इस हुकूमत ने खुद लाकर बिठाए हैं। और अब वो भी सुबकी महसूस कर रहे हैं, नदामत महसूस कर रहे हैं कि आखिर इनकी मुलाकात, इनके अहकामात पर कब अमल दरामद होगा। आज नईम हैदर पंजोता साहब ने अडयाला जेल के हुक्काम को 6 नाम भिजवाए हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब अमेरिका के दौरे पर हैं और आज देखते हैं कि नईम हैदर पंजोता साहब के नाम से भी इनको एलर्जी है या नहीं। बैरिस्टर गौहर साहब का नाम उसमें मौजूद है, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का नाम मौजूद है, ज़हीर अब्बास साहब का नाम मौजूद है, नईम हैदर पंजोता का नाम मौजूद है और दीगर जो वकला हैं उनके नाम मौजूद हैं। लेकिन इम्कान इसका यही है कि मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को भेजा जाएगा। और इसी तरीके से उज़्मा साहिबा, अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब की तीसरी बहन नौरीन साहिबा, वो भी कोई पुरउम्मीद नहीं है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर से एक ही मुतालबा हो रहा है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नैलों ने यह कह दिया है कि अगर कोई चाहता है कि पाकिस्तान से भरपूर जवाब जाए और पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती और कौमी यकजहती का एक मुत्तहिद किस्म का मैसेज जाए भारत को और मोदी सरकार को ललकारा जाए, तो फिर इसके लिए लाजिम है कि कोई अगर चाहता है कि उसका ज़ाती मफाद ज़्यादा अहम नहीं है बल्कि कौमी मफाद अहम है, पाकिस्तान सबसे पहले है, तो फिर उसे इमरान खान साहब को फिल फौर रिहा कर देना चाहिए। ये बातें अब बरसरे आम हो रही हैं, खुले आम हो रही हैं और उन जर्नैलों पे और उन जर्नलिस्टों पे जिनके मुंहों पर पाबंदियां थीं और जिनको पाबंद सलासल के साथ साथ घरों में नज़रबंद रखा हुआ था, उन फौजी क़यादत को और वो भी अब बोल रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। अब ज़रा एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी अगर पाकिस्तान का कोई मजबूत तरीन लीडर है और उसके मुताबिक जो वो चाहता है वो फैसले हो रहे हैं, सियासत को वो कंट्रोल कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान की सियासत को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है और जेल में बैठकर फैसले करवा रहा है तो वो इमरान खान है। इससे आगे जाके मैं आपको इसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा कि कैसे इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और पाकिस्तान के अवाम का दिल जीता है। न सिर्फ दिल जीता है बल्कि पाकिस्तान को बड़े बहरान से निकाल भी लिया है। सूरत हाल ये है कि महरंग बलोच की हिमायत में पोस्टें करने पर इस्लामाबाद की वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और महरंग बलोच महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से 4th शेड्यूल पर हैं, तो इसलिए आपने उनकी हिमायत की है, ये वकील साहिबा से कहा गया है, लिहाजा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज। ये है सूरत हाल। तो मैं माजी में ये याद करवाना चाहता हूँ कि जनाब 4th शेड्यूल की बात तो छोड़ें, एक शख्स था, सज़ा याफ्ता था और अदालत का मफरूर था, आपने उसे रेड कारपेट पे बुलाया, रेड कारपेट दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उसको प्रोटोकॉल दिया और सिक्योरिटी में लेकर आए, तो वो भी एक शख्स था। नादरा वहाँ पे हाजिर था तो वो भी एक शख्स था और एक मुजरम से आप लोगों ने डील की, वो भी एक शख्स था। तो जनाब ये पैमाने जो हैं वो दो नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए। बहरहाल ये सूरत हाल है, दाखिली सूरत हाल। दूसरी जानिब कुछ आपको
ادروائز خبریں پہلے ذرا پاکستان کی داخلی سیاست کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے جناب بشرا بی بی کی درخواست ضمانتیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج پر درج 2 مقدمات میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے، اور اس سلسلے میں انہیں نہ گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے ان مقدمات میں، 26 نومبر کے مقدمات میں۔ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ، ان کا نام بھی فہرست میں شامل کر دیا ہے، ECL میں، سفری پابندی کی فہرست ECL میں شامل کیا ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں چیلنج کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی بہن کی درخواست پر فری کین سے جواب طلب کر لیا ہے، FIA سے اور پاسپورٹ آفس سے۔ آگے ایک اور خبر ہے جی، انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی، اور کافی عرصے سے GHQ حملہ کیس 9 مئی کے مقدمات کی سماعتیں آگے نہیں بڑھ رہی، بلکہ فل سٹاپ لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر رہنماؤں کے خلاف جو جیل ٹرائل چل رہا تھا، وہ جیل ٹرائل بھی اب رکا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے جناب، کہ میں ابھی بھی اس بات پہ اس بات پہ آمادہ ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو راضی کر لیا جائے، اور راضی کر کے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیا جائے ون ون پوزیشن پہ۔ لیکن عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اگلی خبر ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی جو کل ہائی کورٹ نے، بلکہ کل عدالت نے، ہائی کورٹ نے نہیں بلکہ کل عدالت نے جو عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس کے دوران ہی کل سماعت نہیں ہو سکی تھی انسداد دہشت گردی عدالت میں، تو میڈیکل رپورٹس تھیں اور عمران خان صاحب سے متعلق، تو میڈیکل رپورٹس مسترد کر دیں، سرکاری رپورٹس مسترد کر دیں، اور سرکاری رپورٹس مسترد کرتے ہوئے دوبارہ سے عمران خان صاحب کے میڈیکل چیک اپ کا آرڈر کیا ہے۔ صرف پمس کے ڈاکٹرز نہیں جائیں گے، یعنی کہ سرکاری ٹیم نہیں جائے گی، بلکہ شوکت خانم ہاسپٹل کی ٹیم بھی جائے گی۔ 3 ڈاکٹروں پر مشتمل، ایک لیڈی ڈاکٹر اور 2 میل ڈاکٹر ہوں گے، اور ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر یوسف، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر نیازی ہوں گی، اور ان سب کو اجازت دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ یہ جا کے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کریں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، ان کے نجی ڈاکٹرز ہیں، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور علیمہ خان صاحبہ سرکاری ڈاکٹرز پہ عدم اطمینان کا اظہار کر چکی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے اس سلسلے میں ٹویٹ بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو طویل عرصے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور جسٹس ڈوگر نے 25 اپریل کو حکم بھی دیا تھا، اور ہم 25 اپریل کو جسٹس ڈوگر سے ملاقات کی تھی ہم نے، اور اس میں بھی انہوں نے حکم دیا تھا، لیکن ابھی تک لگتا نہیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری آخری ملاقات 18 مارچ کو ہوئی تھی، یعنی پورا 1 مہینہ اور 10 دن ہو چکے ہیں کہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ یہ تو ہے صورتحال جناب اوورال، اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک اور خبر جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر سیاست کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو بحران چل رہے ہیں ان کو حل کروا رہے ہیں۔ دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کا معاملہ پیپلز پارٹی نے بھی مکمکا کر لیا، نون لیگ نے بھی مکمکا کر لیا، فارم 47 کے سارے حکمرانوں نے مکمکا کر لیا، الیکشن چوروں نے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ نہ صرف مکمکا نہیں کیا بلکہ آواز بلند کی، احتجاج کیا، اور نہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ میں بھی احتجاج ہوا، اور سندھ کے احتجاج کو پاکستان تحریک انصاف نے، وکلا نے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس کو لیڈ کیا، اور کل بہت ہی حالات خراب تھے، روڈ بلاک چل رہی تھیں، قومی ذرائع ابلاغ جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا ٹیلی ویژن چینلز کہتے ہیں، وہاں پہ کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کل پھر CCI
کونسل آف کامن انٹرسٹ جسے مشترکہ مفادات کی کونسل کہا جاتا ہے، اس کا اجلاس ہوا۔ آئین کے مطابق آئینی تقاضا تھا، چاروں وزرائے اعلیٰ اس میں تشریف لائے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، تو یہ سب کے سب آئے۔ ایک ان میں سے فارم 45 کے فل فلیج تھے، ایک تھوڑے سے ہاف تھے، اور دو بالکل جعلی وزیر اعلیٰ تھے۔ لیکن ظاہر ہے CCI کا اجلاس ہوا، ڈیفیکٹو یہی ہیں، تو اس اجلاس میں مکمل طور پر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا، اور دریائے سندھ پہ جتنی بھی نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اور 8 رکنی کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اجلاس میں 25 افراد کو خصوصی دعوت دی گئی تھی، اور اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اور صوبوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو زرعی ترقی اور پانی کے استعمال کے حوالے سے طویل المدتی حکمت عملی تجویز کرے گی۔ اور اس طریقے سے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا کا سرٹیفکیٹ بھی واپس لے لیا گیا، اور یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے جو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کو لیڈ کیا جائے، اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھا جائے، اور یہ ایک مسئلہ پاکستان تحریک انصاف نے، وکلا نے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے حل کروا لیا۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں بہت مٹی پلید اس کی ہو چکی تھی، اور ان کے پتلے بھی جلائے جا رہے تھے۔ تو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے یہ کہا کہ جناب نہ صرف اس میں پانی کا مسئلہ حل کیا گیا بلکہ 18ویں ترمیم کے بعد تمباکو کو زراعت کے طور پر تسلیم نہ کرنا ایک اہم مسئلہ تھا جسے حل کر لیا گیا ہے، اور اس فیصلے سے صوبہ خیبر پختونخوا کو 100 ارب روپے کا فائدہ ہوگا جو اس کا آئینی حق تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے فیصلے کیے گئے، اور جس کی بنیاد پہ CCI کا یہ اجلاس کل پھر اختتام پذیر ہوا، اور یہ ہنگامی اجلاس تھا۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اجلاس نہ بلایا گیا تو پھر ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ سندھ میں ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اب عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، اور جو سینئر موسٹ جرنیل کہہ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب ضد چھوڑیں، عمران خان صاحب سے بات کریں، عمران خان صاحب کو رہا کریں، اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے تو پھر پاکستان سب سے پہلے کا اس وقت تقاضا ہے کہ آپ سیاسی انتقام ترک کر دیں اور تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کر دیں۔ اور کیونکہ بھارت کی طرف سے جو موومنٹس ہو رہی ہیں اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، مودی جو ہیں نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم، وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں، وہ اپنا ایک مقدمہ مضبوط کیے جا رہے ہیں، اس لیے یہ آپ کم از کم پاکستان کے اندر جو 2.5 سال سے جو ایک فسطائیت مسلط ہے اس کو ختم کر دیں۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے پولیٹیشین بن گئے ہیں پاکستان کے جنہوں نے حالت اسیری میں، یعنی کہ جیل میں بیٹھ کر انسٹاگرام پہ ان کے فالوورز کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان کے وہ پہلے سیاستدان، پہلے حکمران بن گئے ہیں جن کی انسٹاگرام پہ فالوئنگ جو ہے وہ 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کو دوں جی کہ خاص طور پہ نریندر مودی صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں اور جنگ مسلط کرنے کا پورا پلان ہے ان کا۔ ٹینکوں کی موومنٹ ہو چکی اور بھارت کی طرف سے پاک بھارت سرحد کے اس پار جو ہے وہ مکمل طور پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ان کی فضائیہ بھی الرٹ ہے، نیا اسلحہ بھی خریدا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن نریندر مودی کے بھائی ہیں، نواز مودی بھائی کا نعرہ لگتا تھا، تو وہ اس نعرے کے مطابق ابھی تک نواز شریف صاحب نے کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا، نہ ہی مریم صاحبہ نے جاری کیا، اور خواجہ آصف صاحب نے البتہ اسکائی نیوز پہ پاکستان کے مفادات کو شدید ترین نقصان پہنچایا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ بھارتی میڈیا خواجہ آصف کے اسی بیان کو لے کر اچھی طرح سے ڈھول پیٹ رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، اور یہ وجہ وزیر دفاع فارم 47 کے خواجہ آصف صاحب نے خود دی۔ دوسرا،
जो भारतीय मीडिया है वो एक और बात भी कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं तजर्बाकार सियासतदान, सीनियर मोस्ट हुक्मरान पाकिस्तान के, वो अपने भाई को ख़बरदार कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की साजिशों से बचा जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया कह रहा है, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और नवाज शरीफ साहब के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुंबई दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान के अंदर से कार्रवाई हुई है, तो उनके इस बयान को आलमी अदालत इंसाफ में कलभूषण केस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था, नवाज शरीफ साहब के उस बयान को। तो इसलिए इस वक्त भी जो भारत का मीडिया है वो यही कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब अभी तक भी उनके साथ हैं और वो फ़ौज के साथ नहीं हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नहीं है नवाज शरीफ साहब। तो यह सिचुएशन, यह सूरत हाल। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।